فرما۔ محترم حضرات، تو کہہ یہ رہا تھا کہ آپ نے گزشتہ جمعہ سنا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار اور محبت کے بغیر آپ جنت کا خواب نہیں دے سکتے۔ آپ رسول سے پیار کے بغیر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خواب نہیں دیکھ سکتے، ممکن نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول کی اتباع میں اللہ کی رضامندی ہے اور اللہ کی رضامندی میں جنت ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ ہم نے کہا تھا اور عجیب و غریب ہم نے 4-5 حدیثیں آپ کو سنائی تھی۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں، اور میں جس کتاب سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں جو کتاب فرسٹ آئی ہے، پوری دنیا میں انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم، تاریخ کی کتاب، اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا جذبہ، صحابہ کرام کا ایثار، صحابہ کرام کا پیار، صحابہ کرام کی محبت کیا تھی؟ اللہ نبی محمد الرسول اللہ جنگ بدر میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر کی بارشیں ہو رہی ہے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث آتا ہے تاریخ میں، وَضَرَبَهُ ابْنُهُ اکرمہ، اس امت کا فرعون کون ہے؟ ایک فرعون وہ تھا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، جو لڑکیوں کو ذبح کرا دیتا تھا، جو لڑکوں کو ذبح کرا دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اس امت میں بھی ایک فرعون ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، جب ابو جہل کی لاش کو دیکھا تو کہا ہذا امتو ہذا فرعون ہذہ الامہ، اللہ کے نبی نے کہا یہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، بڑی عجیب کہانی ہے، کبھی بتاؤں گا، ابو داؤد شریف میں آئی ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، انہوں نے عمرو بن جموح کو مارا، ضربہ ابنہ فطرح یدہ علی ذنبی، عمرو بن جموح کے باہوں میں زخم کیا، یہ حصہ کٹ گیا، لیکن تعلقت جلدہ بمنکبی، یہ چمڑا لیکن کٹا نہیں تھا، چمڑا لیکن کٹا نہیں تھا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وَلَقَدْ قَاتَلْتُ يَوْمِ عَامَّةً وَإِنِّي كُنْتُ أَصْحَبُهَا خَلْفِي، اسی حال میں جبکہ میرا یہ حصہ لٹک گیا تھا، چمڑے میں سہارا تھوڑا سا دیا ہوا تھا، اسی حالت میں، اسی تکلیف میں، اسی کشٹ میں نبی محمد الرسول اللہ کے سامنے سینہ سفر ہو گیا۔ نبی محمد الرسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچے، غضب نہ پہنچے، وَإِنِّي لَأَصْحَبُهَا عامتاً، پورا دن میں اپنے اس ہتھیلی کو کھینچتا رہا، زمین سے کھینچتا رہا پیچھے سے، اور نبی محمد الرسول اللہ کا بچاؤ کرتا رہا۔ فلما عادتنی، جب مجھے تکلیف ہونے لگی، یہ لڑکھڑا رہی تھی، نبی کو زیادہ تکلیف اور تیرے برسا رہے تھے، فلما عادتنی وضعت قدمی علیہا فتمطیت وطرحتها، مجھے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی پر حملہ زیادہ ہو رہا ہے اور میرا یہ ہاتھ کٹا ہوا ہے، دن بھر اسی حالت میں لڑ رہا تھا، لیکن جب دیکھا کہ مزید ضرورت ہے، میں نے اپنے پاؤں رکھا اس ہاتھ پر اور زور سے پاؤں کو دبایا، اس کو الگ کر دیا۔ سنو میرے نوجوانوں، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زندہ ہاتھ، زندہ خون ہم نے اپنے پاؤں سے دبا کر اس کو ہٹایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی، بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، وقت تاریخ سنیں گے، صحابہ کرام کی محبت کا امتیاز سنیں گے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری کا باپ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ،
امتصا دمہ بفیہ، رسول کو زخم لگا تھا، رسول کو زخم لگا تھا، خون بہ رہے تھے، لہو ٹپک رہا تھا۔ اب جب لڑائی ختم ہوئی، یہ مالک بن سنان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ آیا، امتصہ بفمہ، کہا نبی کا چہرہ، نبی کا جسم اپنے منہ سے، اپنے ہونٹ سے، امتصا بفمہ، اپنے ہونٹوں سے نبی کا خون چوس چوس کر صاف کر رہا تھا۔ پیار دیکھنا ہو، محبت دیکھنا ہو، نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لکل نبی حواری و حواری، ہر امت کے لیے ایک رازداں ہوتا ہے۔ یہ ابو عبیدہ ہر نبی کے لیے ایک امین ہوتا ہے، وہ امین ہذہ الامہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عبیدہ اس امت کا امین کہا گیا، ابو عبیدہ اس امت کا امین کہا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، دیکھا اللہ کے نبی کے چہروں میں کھود کا 2 کڑا گھس گیا ہے اور چبھ گیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، دوڑتا ہوا، پرندوں کی طرح دوڑتا ہوا ابو عبیدہ آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس۔ ابو بکر کو واسطہ دیتا ہے، اللہ کی قسم ابو بکر مجھے نکالنے دیں۔ اور پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت سے کھود کا ایک کڑا نکالا، تیز طاقت سے نکالا، سقطت ثنیتہ، دانت ٹوٹ گیا، زندہ دانت ٹوٹ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسرا کڑا میں نکالتا ہوں۔ اسی حالت میں ابو عبیدہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم ابو بکر مجھے یہ کام کرنے دیجئے، اور جب دوسرا کڑا نکالنے گیا تو دوسرا دانت گر گیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، محبت کی بات کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کا کیا مجمسب تھا۔ سن 6 ہجری کا واقعہ، اللہ کے نبی چلے تھے مدینہ سے، حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام کو مشرکوں نے روک دیا، آگے نہیں جا سکتے ہو، خانہ کعبہ کا دیدار نہیں کر سکتے ہو۔ 1400 صحابہ کرام، اور تاریخ کی دوسری کتابوں میں ہے 1900 صحابہ کرام کو روک دیا گیا۔ اس موقع پر قریش کی طرف سے ایمبیسڈر بن کے آیا تھا، سفیر بن کے آیا تھا عروہ ابن مسعود ثقفی۔ انہوں نے جب دیکھا مجلس میں اور جا کے اپنی قوم کو بتایا تھا، شبد یہ ہیں اللہ کی قسم ہم نے قیصر و کسریٰ کا دربار دیکھا ہے، اللہ کی قسم ہم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کا دربار دیکھا ہے، لیکن نبی کے دربار میں ان کے درباریوں کا جو حال دیکھا ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ ایک نبی ان کا اگر وہ کھکھارتا بھی ہے، اگر وہ تھوکتا بھی ہے تو وہ کسی کے ہاتھ میں وہ تھوک گرتا ہے، اتنی محبت۔ اللہ اکبر، یہ تو مردوں کا معاملہ تھا۔ عورتوں کے بارے میں آپ دیکھیں گے ان کی تاریخ، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رسول کی سالی، مصعب بن عمیر، گزشتہ جمعہ آپ نے سنا تھا رسول کا چہرہ ملتا جلتا چہرہ ایک صحابی تھا مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر کو دیکھ کے لگتا کہ یہ محمد ہے، اسی لیے سن 3 ہجری میں احد کی لڑائی میں جب وہ مارا گیا تو افواہ پھیل گئی کہ محمد کو ہم لوگوں نے مار دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حمنہ بنت جہش کا واقعہ، لڑائی ہو رہی ہے گھمسان کی، لوگوں نے بتایا ان کو تمہارا شوہر مصعب شہید کر دیا گیا۔ کہا کوئی بات نہیں، نبی کا حال بتاؤ، نبی کیسے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں یہ عورتوں کی محبت؟ شوہر ان کا سرتاج دنیا سے جدا ہو گیا، فکر نہیں، فکر ہے محمد الرسول اللہ کے بارے میں بتاؤ کس حال میں ہے۔ اور آگے آئیے، یہ نصیبہ، کعب کی بیٹی نصیبہ کا واقعہ، ان کو دیکھیے، 1 نہیں 2 نہیں، 12 زخم لگنے کے بعد، 12 زخم لگنے کے بعد بھی محمد الرسول اللہ کو پیغام بھیج رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ گزر چکا ہے،
دیناریہ کا واقعہ تاریخ نے سنہرے حروف سے لکھا ہے، بنو دیناریہ کا واقعہ۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ خاتون دیناریہ کو کسی نے خبر دی تمہارا شوہر مارا گیا، پھر دوسرے نے کہا تمہارا بیٹا مارا گیا، پھر تیسرے نے کہا تمہارا باپ بھی شہید کر دیا گیا۔ اس عورت نے کہا مجھے یہ بتاؤ محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے؟ جب کہا کہ محمد الرسول اللہ بحیات ہیں، اس عورت نے کہا تھا کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل، باپ گیا، بیٹا گیا، شوہر گیا، اللہ محمد الرسول اللہ زندہ ہیں، تمام مصیبتیں ہچ ہے۔ کہا تھا دیناری عورت نے کل مصیبت بعدک جلل۔ محبت کی تاریخ بیان کروں گا میرے مسلح بھائیوں، جذبات آپ کے ابھر جائیں گے۔ آج تو نبی نہیں ہے، آج کون سا طریقہ آپ اختیار کریں گے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل یا رسول اللہ ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے نبی نے کہا آج نبی نہیں ہے، ان سے پیار، ان سے محبت، ان سے لگاؤ کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کے فرامین، اللہ کے رسول کے دستور، اللہ کے رسول کے احکام، اللہ کے رسول کے چال چلن کو اپنے اندر ڈھالنا ہوگا۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں سنو، اپنے دل سے ہی حسد کو نکالو، خوشی کی زندگی جیو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے، ذوالحلیفہ سے آگے بڑھ گئے، ان کے ساتھ اور بھی جوان صحابہ کرام تھے۔ کہا رکو، عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے، کچھ آگے گئے اور واپس آ گئے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا عبداللہ ابن عمر آپ نے ہمیں کھڑا کر دیا، گئے آئے کوئی ضرورت نہیں، دیکھا گئے اور آ گئے، نہ پیشاب میں گئے نہ قضاء حاجت میں، بس گئے اور آ گئے۔ کہا سنو میرے ساتھیوں، اللہ کی قسم یہی وقت تھا، یہی راستہ تھا، یہی جگہ تھی۔ رسول کے زمانے میں رسول کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی اسی مقام پر صحابہ کرام کو رک کے قضاء حاجت کے لیے گئے تھے۔ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں، نہ پیشاب لگی ہے نہ پاخانہ لگا ہے، مجھے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں، لیکن یاد آیا نبی محمد الرسول اللہ کے پاؤں چلے تھے، اس لیے میں ادھر چل کے گیا۔ میرے مسلح بھائیوں، امام مالک کا نام سنا ہوگا۔ امام مالک جس کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، امام دار الہجرہ مدینے میں زندگی گزار دی۔ کہا اس شہر میں، جس شہر میں رسول کا پاؤں پڑا ہے، میں مالک جوتا پہن کے چلوں گا، زندگی بھر جوتا پہنا نہیں۔ محبت اور پیار کی بات کرتے ہو، رسول سے پیار اور محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے احکام، ان کے فرامین، ان کے فرمائے ہوئے آداب آپ اپنے زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ کتنا دن ٹامکٹویاں مارو گے، کتنا دن کانٹے والی مچھلی بن کے رہو گے؟ دلوں سے حسد کو نکالو، مومنانہ دل رکھو۔ الم نشرح لک صدرک، مزہ آئے گا، اچھا لگے گا، اطمینان ہوگا سینے میں، اللہ رب العالمین برکت دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ انشاءاللہ آج کلیاچک میں رہوں گا، اور ہمارے ایک مسلح بھائی کے والد کا انتقال ہوا تھا، میں نہیں پہنچ سکا، میں کلکتہ میں تھا پروگرام میں۔ انشاءاللہ آج 3 بجے قبر زیارت میں جاؤں گا، دعا کروں گا، اور پھر کل صبح گھر جاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ تمام کے لیے آج خاص طور پر میں دعا کروں گا۔ 2023 کا یہ آخری جمعہ، کیا معلوم آئندہ 2024 میں رہوں گا، کیا معلوم جمعہ کے بعد بھی زندہ رہوں گا۔ اس لیے میرے مسلح بھائیوں، ہر ایک سے میں گزارش کرتا ہوں آپ ہم سے جڑے رہیں، اپنی مسجد سے جڑے رہیں، یہ آپ کی مسجد ہے، بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص سے پوچھے گا کیا لے کے آیا؟ کہا کچھ نہیں لے کے آیا، بس قل ہو اللہ احد پڑھتا رہا۔ کہا کیوں؟ کہا اس سے محبت تھی۔ ایک آدمی کو قل ہو اللہ سے محبت اگر اس کو جنت میں لے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر سے پیار،
اس مسجد سے آپ کا لگاؤ اللہ کی قسم آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اقول قولی